وضو میں کتنے فرائض؟ ہم یہاں مفتی نہیں ہیں. اب فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ ہمارا سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے کہ کون سا فرض 5 سال تقریباً. وضو میں کتنے فرائض؟ ہم یہاں مفتی نہیں ہیں کہ ہم فتوے دے لوگوں کو. نہیں اس میں تو اتنے یہ ہمیں فتویٰ دینے کا تو اس میں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا ہم یہاں بیٹھے خدمت کے لیے لوگوں کی. کوئی آ گیا یہ اللہ کی طرف سے سرکاری دعا کر دی بس. اب فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ ہمارا سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے. فرائض اگر ایک فرض جو ہے نا وضو میں رہ جائے تو وضو نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. تو اب ایک بندے کو فرائض کا پتہ نہیں ہوگا تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ یہ بتائیں کہ کون سا فرض، پھر میں آپ بتا دوں. کرتے ہیں ختم. ویسے کتنے فرض ہوتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں پڑھ کے پوری تو ایسا نہیں ہے. نہیں ویسے کتنے فرض ہوتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. نہیں میرے یاد نہیں ہے صحیح سے. اچھا ہاں آگے بول. آپ بولے سنت کتنی ہوتی ہے؟ نہیں ساری باتیں. ٹھیک ہے. وہ کب سے یہاں سے؟ 5 سال تقریباً ہو گئے. 5 سال. جی 5 سال سے گدی نہیں اللہ کا کلام پڑھ کے مار دیا ختم. کون سا کلام پڑھتے ہیں؟ اللہ کا کلام بھائی. اللہ کا کلام بہت سارے کلام. وہ کوئی ایک یہ مخصوص نہیں ہوتے. جی یہ مخصوص نہیں ہوتے. ہر الگ الگ معاملہ سب. مطلب کوئی ایک ہمیں سنا دیں. بس کیا جو آپ زیادہ تر پڑھتے ہیں؟ جو زیادہ تر تو درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف. تو مطلب اگر کوئی ایک بندہ کوئی اپنے گھر میں کچھ پڑھنا چاہے جو جن کی برکت زیادہ ہو، کوئی ایک آیات وغیرہ، کوئی سورت. 2 الفاظ ہوتے ہیں. جی ایک 2 الفاظ ہوتے ہیں اور باقی جو سورت میں آتی ہے ایک 2 الفاظ وغیرہ پہ لکھے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اب بڑے مزے کی اب علی بھائی کی ویڈیو بڑی مزیدار ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے گا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی. تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی. جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے. اللہ اکبر. وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے. بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے. آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو. پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر. اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے. اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم ہے، بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آگے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو اڈی نگاہ مرشد ہے. ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنافی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنافی اللہ تک نہیں پہنچتا. قرآن میں تو فنافی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ. قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ. رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ. بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے. انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں. پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے، پھر فنافی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں. وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں. صحیح بات. تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کر رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کی فیض ہے. نہیں، جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر.
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے، پر کوئی ساڈا بھی نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا، صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دی بیماریاں نے، قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد و نظریات کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیو اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا، کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی۔ بالکل، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں، یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں، نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟